بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ متن العقیدۃ الطحاویہ جو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل جو آخری عبارت تھی وہ یہ تھی، اللہم یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بہ۔ اس کے بعد عقیدہ بیان فرمایا کہ وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ من اہل القبلة وعلى من مات منہم۔ فرمائے کہ جو اہل قبلہ ہیں، یعنی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں۔ وَعَلَى مَن مَاتَ مِنْهُمْ، اور اسی طرح جو مر جائے، تو اعلیٰ کا ذکر کیا ہے۔ الصلاۃ اعلیٰ، صلاۃ جب اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے نماز جنازہ، اور اسی طرح ان میں سے جن کا انتقال ہوا ان کی نماز جنازہ پڑھنے کو بھی ہم درست سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایسا شخص جو ضروریات دین کا منکر نہ ہو اور اس کے عقائد درست ہوں، تو وہ جو ہے اس کی نماز جنازہ بالکل درست ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ گناہ گار ہو یا نیکوکار ہو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ امام طحاوی نے یہیں سے اس کو استدلال کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ اچھا، فقہ اکبر میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، والصلاۃ خلف کل بر و فاجر من المسلمین جائزۃ، مسلمانوں میں سے ہر نیک بد کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ اچھا، اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی فاسق فاجر شخص کو امام بنا دیا جائے اور اس حدیث کو بطور دلیل کے لاتے ہوئے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا جائے۔ جیسے کوئی داڑھی منڈا شخص ہے، کوئی فاسق معلن ہے، تو ہم کہیں کہ بھئی حضور نے تو فرما دیا کہ فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے تو پڑھ لو۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جواز صلاۃ کا بیان ہو رہا ہے۔ جواز صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو فاسق شخص بھی ہو، اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے تو فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن چونکہ نماز میں جو شرائط ہیں امامت کی اور دیگر جو شرائط ہیں ان میں کمی پائی جا رہی ہے، اس کی بنیاد پر وہ نماز اس کی واجب الاعادہ ہوگی۔ واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ لوٹانا واجب ہے، ہاں حق کے فرضیت جو ہے وہ ساقط ہو چکا ہے۔ تو اس حدیث کا بھی مفاد یہی ہے، اور یہ جو ہم نے عقیدہ بیان کیا عقائد میں کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھنے کو ہم جائز قرار دیتے ہیں، یعنی فرضیت کے سقوط کے اعتبار سے، کیونکہ یہ انہی افراد کا رد ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی گناہ کرنے سے تو انسان جو ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی گناہ گار اگر ہو اور وہ امامت کرے تو ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ فسق ہے اور فسق کی وجہ سے جو احکامات لگیں گے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہل قبلہ کلمہ گو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیابنا وہابیہ وغیرہ کے پیچھے جو ہے وہ نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ افراد کی جن کے
عقائد جو ہیں وہ حد کفر تک نہیں پہنچے، یا جو ہے انہوں نے ضروریات دین کا انکار نہیں کیا، تو ان کے پیچھے ہوگی نماز، باقی ان کا معاملہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، اور ہم کسی کو بھی جو ہے وہ جنت اور جہنم دونوں کا حقدار قرار نہیں دیتے کہ یہ کنفرم جو ہے وہ جنت میں ہے یا یہ کنفرم جہنم میں، یہ پیچھے بھی گزرا، مگر وہ کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کی نصوص آ چکی ہیں، احادیث طیبات آ چکی ہیں، ان کے بارے میں ہم کہیں گے، باقی جن کے بارے میں ایسی اخبار نہیں آئیں تو ان کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے۔ وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ، اسی طرح جو مومن ہوں گے ان کے اوپر ہم کفر، شرک اور نفاق کا جو ہے وہ کی گواہی نہیں دیں گے، ما لم یظہر منہم شیء من ذالک، جب تک ان میں سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جائے، یعنی کسی کا کفر جو ہے وہ واضح ہو جائے تو ہم اسے کافر کہیں گے، کسی کا شرک واضح ہو جائے تو اسے مشرک کہیں گے، کسی کا نفاق واضح ہو جائے تو ہم اسے منافق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وَنَظَرَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، نظر، اور ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے رازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کرتے ہیں، یعنی جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم حسن ظن رکھیں گے ان کے بارے میں، اور ان کے بارے میں ایسا قول بیان نہیں کریں گے۔ وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ، اسی طرح فرماتے ہیں ہم یہ گمان نہیں کرتے، یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ تلوار چلائیں، تلوار اٹھائیں، یعنی قتل کریں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی ایک کو، الا من وجب علیہ السیف، ہاں مگر ایسا شخص کہ جس پر تلوار اٹھانا واجب کر دیا شریعت نے تو پھر اس پر تلوار اٹھائیں گے۔ کوئی مرتد ہو گیا، کوئی باغی ہو گیا، یا جو بھی معاملہ ہو گیا، یا کسی نے جو ہے وہ قتل کیا ہے تو اس کو بطور قصاص کے قتل کیا جائے، تو وہ شریعت نے خود ہمارے اوپر لازم کیا، اس کے علاوہ ہم اس امت پر جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ولا نرى الخروج علی ائمتنا، اور اسی طرح ہم اپنے ائمہ سے مراد جو ہے جو مسلمان حکمران ہوتے ہیں نیک، ان کے متعلق ہے، اور جو بڑے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ ولا نرى الخروج، کہ ہم خروج کرنے کو درست نہیں سمجھتے، کس پر؟ علی ائمتنا، ہمارے جو ائمہ ہیں، ولاۃ امورنا، اور ہمارے جو ہے وہ امور کے جو والی ہیں، وہ ان جارو، اگرچہ وہ ظلم کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ ظلم کرنے والے ہوں۔ تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ بادشاہ ایسا ہو کہ جو ظلم و ستم کرتا ہے اور ہم کہیں گے کہ بھی امام طحاوی نے تو یہ فرما دیا، مراد یہ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ شرعاً وہ امام بن سکتا ہے، مثال کے طور پر خلیفہ وقت ہے، شرعاً جو ہے اس کی خلافت تو درست ہے، لیکن وہ ظلم و ستم کرتا ہے تو بھی اس پر خروج نہیں کیا جائے گا۔ خروج کا مطلب یہ ہوتا ہے فوج کشی کرنا، اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت کرنا، وہ ہم نہیں کریں گے۔ ولا ندعو علیہم، اور ہم ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ولا ننزع یدا من طاعتہم، اور ہم ان کی اطاعت اور فرما برداری سے اپنے ہاتھ کو بھی نہیں کھینچیں گے، یعنی ان کی فرما برداری کرتے رہیں گے۔ وَنَرَى طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، اور ہم ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھیں گے بطور فرض کے، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، جب تک کہ وہ ہمیں کسی گناہ کا حکم نہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ وَنَدْعُو لَهُم بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ، اور ہم ان کے لیے صلاحیت اور عافیت اس کی دعا کریں گے۔ تو یہ ان جو ہے وہ خلفاء اور ان جو ہے وہ بادشاہوں کے بارے میں ہے کہ جو باقاعدہ سے سلطنت اسلامیہ کو چلاتے ہیں، تو اب ان کے لیے بد دعا کرنا اور اس طرح کا معاملہ کرنا جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ اطاعت جو نیکیاں ہوں گی اس میں ان کی اطاعت کریں گے، اور اگر برائی کا حکم دیں گے تو ہم اس سے رک جائیں گے۔ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، اور ہم اتباع کریں گے سنت کی اور جماعت کی۔ سنت سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ کا طریقہ کار، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان۔
وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، اور ہم جو ہے وہ اجتناب کریں گے شذوذ سے۔ شذوذ کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی، خلاف کا مطلب ہے اختلاف، فرقہ کا مطلب فرقہ بندی سے جو ہے ہم کیا کریں گے، اجتناب کریں گے۔ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، اور ہم دوست رکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اہل عدل کو، عدل و انصاف کرنے والوں کو، اہل امانت کو، امین لوگوں کو۔ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، اور ہم ظلم کرنے والے اور خیانت کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِي مَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ، اور فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کے بارے میں کہ جس کے بارے میں علم ہمارے اوپر مشتبہ ہے، جس کا ہمیں مکمل طور پر علم نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ اس کے حال کو زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اسی طرح ہم خفین یعنی موزوں پر مسح کا قول کرتے ہیں، کیونکہ روافظ وغیرہ اس کے منکر ہیں، تو ہم جو ہے وہ مسح علی الخفین کا قول کرتے ہیں، فی السفر والحضر، سفر میں بھی حضر میں بھی، کما جاء فی الاسر، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ کئی روایت اس حوالے سے مروی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسح علی الخفین کی ایک روایت حضرت مولا کائنات سے بھی ہے، اور روافظ کو دیکھیے کہ وہ اس کی بھی منکر ہیں۔ چلیں آگے فرماتے ہیں والحج والجہاد فرضان ماضیان مع اولی الامر من المسلمین برہم وفاجرہم الی قیام الساعۃ لا یبطلہما شیء ولا ینقضہما۔ فرماتے ہیں حج اور جہاد یہ دو فرائض ہیں، فرضانی یہ دو فرائض ہیں، ماضیان مع اولی الامر ایسے فرائض ہیں کہ جو چلتی رہیں گی، چلتے رہیں گے اولی الامر کے ساتھ، یعنی جو حکام ہوں گے، جو فیصلہ کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ یہ دو فرائض چلتے رہیں گے، اور یہ ان کا نفاذ کرتے رہیں گے مسلمانوں میں سے، چاہے وہ نیکوکار ہوں چاہے وہ بدکار ہوں، لیکن یہ دو فرائض تو ہمیشہ جاری رہیں گے الی قیام الساعۃ، قیامت تک، لا یبطلہما شیء ولا ینقضہما، ان کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی، ان کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، حج اور جہاد کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، اور ہم کرام کاتبین پر ایمان لاتے ہیں۔ کرام کاتبین دو فرشتے جو انسانوں کے نیک اور برے اعمال دونوں کو تحریر کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے اوپر محافظ کے طور پر جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر ہے سورہ انفطار میں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک تمہارے اوپر جو ہے وہ مقرر ہیں دو نگہبانی کرنے والے فرشتے ہیں، کرامن، کرامن کا مطلب ہوتا ہے عزت والے، کاتبین لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ، اور ہم ایمان لاتے ہیں ملک الموت پر، جو کہ جن کو موکل کیا گیا ہے، جن کو مقرر کیا گیا ہے عالمین میں سے ہر ایک کی روح کو قبض کرنے کے لیے، وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ عذاب قبر پر بھی ایمان لاتے ہیں، لمن کان لہو اہلاً، اس کے لیے کہ جو اس کا اہل ہوتا ہے، یعنی گناہ گار ہوگا یا جو بھی ہوگا جسے عذاب قبر ملے گا، مستحق ہوگا، اس کو عذاب قبر ملے گا۔ اور اسی طرح وسوال منکر ونکیر فی قبرہ عن ربہ ودینہ ونبیہ علی ما جاءت بہ الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابہ، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ منکر نکیر پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ قبر میں آئیں گے، اور وہ جو ہے رب کے متعلق، دین کے متعلق اور نبی کے متعلق سوال کریں گے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو ہے اس کے متعلق خبریں وارد ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، اور جو قبر ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، یا پھر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔
اور اس پر بھی احادیث مبارکہ جو ہے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ، فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور اعمال کے جزا، یعنی قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال کی جزا ملے گی، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ والعرض والحساب وقراءۃ الکتاب، اور اسی طرح نامہ عمل کو لانا، سامنے رکھنا، حساب ہونا اور نامہ عمل کو پڑھنا، ان کے متعلق بھی جو ہے وہ معاملہ جو ہوگا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح والثواب والعقاب والصراط والمیزان، ثواب اور عقاب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ ثواب بھی ملے گا اور سزا بھی ملے گی۔ صراط اور میزان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ پل صراط بھی قائم ہوگا اور جو ہے وہ میزان بھی ہوگا جہاں پر اعمال کو تولا جائے گا۔ والمیزان یوزن فیہ اعمال المؤمنین من الخیر والشر، میزان وہ ہوگا کہ جہاں پر مومنین کے اعمال کو تولا جائے گا، اچھائیوں میں سے اور برائیوں میں سے، والطاعت والمعصیت، اطاعت والے اعمال اور گناہ والے اعمال کو۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، اس بارے میں انہوں نے بہت خوبصورت جملہ یہاں استعمال کیا ہے امام طحاوی نے، والمیزان یوزن فیہ اعمال المؤمنین، میزان وہ ہے جہاں مومنین کے اعمال کو تولا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ کتنی نیکیاں ہیں اور کتنے گناہ ہیں۔ جہاں تک بات ہے کفار کی، تو ان کے تو سارے ہی اعمال، جو اگر انہوں نے کوئی اچھا عمل بھی کیا ہوگا تو کفر کی وجہ سے وہ عمل تو ضائع ہو گیا۔ اب رہی بات ان کے برے اعمال کی، تو برے اعمال کو نہیں تولا جائے گا، ان کے لیے براہ راست پھر عذاب اور جہنم ہے۔ یہ مومنین ہوں گے کہ جن کے اعمال کو تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کتنوں کے اعمال کم ہیں نیک اور کتنوں کے نیک اعمال زیادہ ہیں۔ والجنت والنار مخلوقتان، اور جنت اور نار مخلوق ہیں، یعنی یہ پیدا ہو چکے ہیں۔ مخلوقتان سے مراد یہ ہے کہ یہ پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ اس میں بعض کا یہ اختلاف ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئے، پھر اس پر بھی اختلاف ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو نیکی ہے یہ ایک الگ چیز ہے، بدی الگ چیز ہے، یعنی نیکی، بعض نے یہ تعبیر کیا نیکی جی خوشی کا نام ہے، اور بدی جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، اب غمزدہ ہو جانے کا نام ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اعمال کا ایک پورا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح جنت اور جہنم یہ دونوں پیدا ہو چکے ہیں، اور اس پر جو احادیث مبارکہ آتی ہیں، خاص طور پر وہ احادیث کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جو آنکھوں سے جنت اور جہنم کا مشاہدہ فرمایا، تو واضح انداز میں وہاں پر بیان کیا گیا کہ حضور علیہ صلی وسلم جنت میں تشریف لے کر گئے، جہنم کے عذابات کو ملاحظہ فرمایا، تو یہ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم پہلے سے پیدا شدہ ہیں۔ لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، یہ جو جنت اور جہنم ہیں یہ نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی کبھی فنا ہوں گے۔ فإن اللہ خلق الجنت والنار قبل الخلق، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو بنانے سے پہلے ہی جنت اور جہنم کو بنا لیا تھا۔ وخلق لهم اہلا، اور جو اہل جنت ہوں گے اور اہل نار ہوں گے ان کو بھی پیدا فرما دیا تھا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو رہنے والے فرشتے ہوں گے ان کو بھی پیدا فرما لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فمن شاء منہم الی الجنت ادخلہ فضلا منہ، تو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ یہ جو ہے وہ جنتیوں میں سے ہو تو ادخلہ فضلا منہ، وہ اسے داخل فرما دے گا اپنے فضل سے۔ ومن شاء منہم الی النار ادخلہ عدلا منہ، اور جسے جہنم میں لے جانا چاہے گا تو اسے بطور عدل کی جہنم میں داخل کر دے گا۔ وکل یعمل لما قد فرغ لہ، اور فرماتے ہیں کہ ایک منٹ، وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ، اور ہر بندہ وہی عمل کرتا ہے کہ جس کے لیے جو ہے اسے فارغ کر دیا گیا، یعنی جس کے لیے، جس عمل کے لیے اسے جو ہے جو عمل اس کے لیے آسان کر دیا گیا وہ وہی کرنے والا ہوگا۔ وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ، اور وہ اسی کی طرف جانے والا ہوگا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، یعنی جنت کے لیے پیدا کیا گیا تو جنت میں جائے گا، اور جہنم کے لیے پیدا ہوا ہے تو
جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ والخیر والشر مقدران علی العباد، اور خیر اور شر، نیکی اور بدی جو ہے وہ مقدران علی العباد، بندوں کے اوپر جو ہے وہ پہلے سے مقرر کر دیے گئے ہیں، یعنی تقدیر میں ہیں۔ والاستطاعت التي يجب بها الفعل من نحو التوفیق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به تكون مع الفعل۔ اب یہاں پر استطاعت کے متعلق فرماتے ہیں والاستطاعت التي يجب بها الفعل، اور استطاعت یعنی وہ چیز یجب بها الفعل کہ جس کے ذریعے فعل یعنی کوئی کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ استطاعت، طاقت، توفیق، ہاں، کوئی شخص جو ہے وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اسے توفیق ملی ہوتی ہے، استطاعت ملی ہوئی ہوتی ہے، طاقت ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں والاستطاعت التي يجب بها الفعل، استطاعت وہ یعنی جس کے ذریعے فعل لازم ہو جاتا ہے، من نحو توفیق، جیسے مثال کے طور پر توفیق، صحیح ہے۔ تو فرماتے ہیں الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به تكون مع الفعل۔ اب اس عبارت کو ذرا سمجھیے گا، توفیق کو بیان فرمایا کہ وہ چیز ہے الذی لا یجوز ان یوصف المخلوق به تکون مع الفعل۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ جی، استطاعت کے متعلق فرمائیں کہ استطاعت التي یجب بها الفعل، جس کے ذریعے فعل ہوتا ہے، من نحو التوفیقی، جیسے مثال کے طور پر توفیق، الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به، کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ مخلوق کو موصوف نہیں کیا جا سکتا، تکون مع الفعل، جو کہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی استطاعت اور توفیق کی دو کیٹیگریز ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ استطاعت ہے جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کوئی فعل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک طاقت حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم توفیق بھی کہتے ہیں۔ یہ توفیق کون سا والا ہے؟ فرماتے ہیں لا یجوز ان یوصف المخلوق، مخلوق کو اس کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا۔ بندہ کہے کہ یہ میری توفیق سے ہوا ہے، یعنی میری استطاعت سے ہوا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمْكِينِ وَسَلَامَةِ الْآلَاتِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ۔ اور دوسری بات ہے استطاعت کی وہ کہ جو صحت، وسعت اور تمکین کے اعتبار سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سلامت آلات کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ آپ کے آلات اور اعضاء جو ہے وہ سلامت ہیں، اور وہ قبل فعل ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ فعل کا اور اسی کے ساتھ خطاب متعلق ہوتا ہے۔ استطاعت کی بیسیکلی دو قسمیں کر دی۔ ایک استطاعت وہ ہے جس کا تعلق صحت، وسعت، سلامتی اعضاء و آلات سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ استطاعت تو من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا تو ہی بندہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو وہ استطاعت ہے، تو موصوف مخلوق کو اس کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا جو دوسری اس کی قسم ہے استطاعت کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے صحت اور وسعت اور اسی طرح سلامتی اعضاء و آلات، کہ کسی کے اندر صحت ہے، کسی کے اندر وسعت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو فعل سے پہلے پہلے ہوتی ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا، اسے مکلف نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی شخص، اصل میں بیسیکلی اس مقام پر جو ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یوں کہے کہ بھائی مجھے تو بالکل طاقت و قدرت ہی نہیں ہے تو میں تو مکلف ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ طاقت و قدرت اس حیثیت سے تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کسی شخص کو فعل کرنے سے پہلے استطاعت عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق خطاب شرع سے نہیں ہے، شریعت نے بندے کو اس کا مکلف کیا بھی نہیں ہے کہ فعل سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق ملے گی تو بندہ وہ کرے گا، اس سے پہلے وہ مکلف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق تو، خطاب کا تعلق تو اس والے کے ساتھ ہے بھی نہیں۔ ہاں، ایک جو استطاعت ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو جو ہے وہ صحت اور سلامتی ہوتی ہے، بندہ صحت اور اعضاء اس کے سالم ہوتے ہیں اور پھر وہ کوئی کام کرتا ہے، تو شریعت کا جو خطاب ہے وہ اسی سے متعلق، اور اسی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے بعد فرمایا وہ افعال العباد ہی خلق اللہ تعالی وکسب من العباد، اور بندے کے جو افعال ہوتے ہیں وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں اور بندے کا کمانا ہے، یعنی اللہ ان کو پیدا فرماتا ہے اور بندہ جو ہے وہ ان کو کرتا ہے، تو بندہ کاسب ہے، خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ معتزلہ وغیرہ نے یہاں پر اعتراض کیا کہ جو گناہ کے کام ہیں ان کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، تو ہم نے اس کے جواب میں بہت عمدہ جملہ یہ کہا، ہم نے کہا خلق معصیت یا خلق مذموم جو ہے یہ قبیح نہیں ہوتا، بلکہ کسب کا اصل میں تعلق ہوتا ہے، اگر کسب مذموم کیا جائے تو وہ قبیح ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نیکی کا خدا اور ہے، برائی کا خدا اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی باقی تفصیل آپ شرح عقائد وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمائے کہ بندے کے جو افعال ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے اور بندے کا کسب ہے، کمانا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ لم یکلفہم اللہ تعالی الا ما یطیقون، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو کسی چیز کا مکلف نہیں کیا مگر اس چیز کا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، ولا یطیقون الا ما کلفہم، اور بندہ اسی کی ہی طاقت رکھتا ہے جس کا اسے مکلف کیا گیا ہے۔ وہو تفسیر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہی لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر ہے کہ بندہ جو کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ نقول ایک منٹ، نقول لا حیلۃ لأحد ولا حرکۃ لأحد ولا تحول لأحد عن معصیۃ اللہ الا بمعونۃ اللہ وقوۃ لأحد على اقامۃ طاعۃ اللہ والثبات علیہا الا بتوفیق اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یہی لا حول ولا قوت کی جو ہے وہ تفسیر ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لا حیلۃ لأحد، کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی حیلہ نہیں ہے، ولا حرکۃ لأحد، کسی کے پاس کوئی حرکت نہیں ہے، ولا تحول لأحد، کسی کے پاس تحول نہیں ہے، تدبیر نہیں ہے، عن معصیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد بندہ جو ہیلے بہانے کرے کہ نہیں یہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، نہیں، الا بمعونۃ اللہ، یہ اللہ کی معونت سے ہی ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس فعل کو پیدا فرمایا لیکن کسب اس نے کیا۔ ولا قوت لأحد على اقامت طاعت اللہ، اور کوئی اللہ کی اطاعت پر قائم نہیں رہ سکتا، اسے اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، والثبات علیہا، اور اس پر ثابت نہیں رہ سکتا، الا بتوفیق اللہ، مگر اس نیکی پر جب اللہ کی توفیق اسے مل جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے اس کام کو بآسانی کر لیتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ہر چیز جو ہے وہ چلتی ہے، جاری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے، وعلمہ وقضائہ وقدرہ، اور اس کے علم سے، اس کے فیصلے سے، اس کی تقدیر سے۔ غلبت مشیتہ المشیات کلہا، اس کی مشیت نے، اس کی چاہت نے باقی سب کی چاہتوں پر غلبہ فرمایا ہے۔ وغلب قضاؤہ الحیل کلہا، اور اس کے فیصلے نے
سارے کے سارے ہیلے بہانوں کے اوپر غلبہ پایا ہوا ہے، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہو غیر ظالم ابدا، اور وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آگے مزید جو ہے وہ ہم کل کے سبق میں دیکھیں گے۔ جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ کسی کا کوئی سوال؟ کسی کا کوئی سوال؟ جی اگلے آگے ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا، میں تھوڑا سا یہ لنک بھیج دوں۔ کوئی سوال نہیں ہے۔